نظام بھائی کے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوال کو آگے چل کے تفصیل کے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی محمد جاوید اشرفی اختاری، ہند گجرات پالی تانہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی، آج کا موضوع بربادی، اس حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ آج مسلمان کیسی بربادی کی طرف جا رہا ہے. کبھی فیشن کے ذریعے سے بربادی، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بربادی، کبھی برے دوستوں کے ذریعے سے بربادی. اور فیشن کے حوالے سے بندہ آج نت نئے فیشن اپناتا ہے. ایک نوجوان کانوں میں بالیاں پہنتا ہے، ہاتھ میں کڑے پہنتا ہے، اور خود کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں، مگر حالانکہ وہ بربادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی مزید رہنمائی فرما دیجیے انشاءاللہ. جی آپ صاحب کچھ کہیں گے؟ یہ بڑی اچھی توجہ دلائی، انہوں نے مختلف اسباب بیان کیے ہیں تباہی اور بربادی کے، تو ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر، امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، سمجھنے کے لیے وہ کافی ہے کہ جو آدمی نہ کرنے والے کاموں کو جو چھوڑ دیتا ہے وہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑتا چلا جاتا ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا ہے تو پھر وہ اسی طرح کے الٹے کاموں میں پڑ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو شریعت کا مطلوب و مقصود ہے، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ الرحمن ہم ایسے برے کاموں سے بچنے میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. مدینہ یہ فیشن سے ظاہر سی بات ہے وہی فیشن مراد ہے جی جو پروہیبٹڈ ہے. ٹھیک ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، بندہ اپنی تصویر بناتا ہے. ایک تو تصویر بنا لی، اپنی خود ہی سیلفی بنا لی، چلو اس کے بعد اس کو ایڈٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، فیس کی سیٹنگ ہو رہی ہے، فیس سلم ہو رہا ہے، آئیز جو ہیں، آنکھیں ہیں، ان کی سیٹنگ کر رہا ہے، اور مطلب سکن ٹون، فیس ٹون جو ہے یہ ہو رہی ہے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فلٹرز لگا کے، یعنی وہ مطلب ایڈٹ ہو رہی ہے فوٹو، اور وہ پھر جو ہے وہ لگ رہی ہے، چل رہی ہے، آگے جا رہی ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اس سے ہوگا کیا؟ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے ایڈیٹڈ فوٹو دیکھی ہو اور وہ اوریجنل بندے کو دیکھ لے، یہ اوریجنل کیا ہے، پھر مجھے بتائیں آپ، اور وہ بول دے کہ فوٹو میں تو آپ ایسے تھے، ابھی آپ ایسے لگ رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، مجھے بتائیں عزت کیا رہے گی بندے کی؟ تو یہ فضول کام ہے. اس میں فضول فیشنوں میں پڑھنے کی بجائے، اور اس طرح کے فضول کاموں میں پڑھنے کی بجائے، جو چیز ہے نا، ریئلٹی از ریئلٹی. اگر آپ کا رنگ فیئر ہے تو فیئر ہے، فیئر نہیں ہے تو فیئر نہیں ہے. یہ رنگ یقین مانے دنیا کے رنگوں کا کیا ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، قیامت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے. وہ کیا ہے؟ تبیض وجوہ یوم تبیض وجوہ وتسود، ہائے 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 ہائے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے جو ہے وہ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. تو قیامت میں جس کا چہرہ روشن ہوگا، جس کا رنگ فیر ہوگا نا، وہ انشاءاللہ وہ پار لگ جائے گا. دنیا میں رنگ تو معیار بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، آقا کریم فرماتے ہیں کسی سرخ کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر ہے. تقوی اور پرہیزگاری، للہیت، اخلاص، اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت، یہ ساری چیزیں اس پر فضیلت کا معیار ہے. رنگ پر، کپڑوں پر، اور سٹائل پر، چشمے کے فریموں پر کوئی فضیلت کا معیار بہرحال نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، لوگوں نے اس کو سمجھا ہوا ہے، لیکن معیار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک معیار ہے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. تو حقیقت کی دنیا میں بندہ رہے اور فضول فیشنوں سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ پھر پیسہ جو ہے یہ برباد ہوتا ہی رہتا ہے. آپ گھڑی پہنیں گے، 50,000 روپے کی گھڑی اگر آپ پہنتے ہیں، میں مثال کی بات کر رہا ہوں، 50,000 کی گھڑی آپ پہنیں گے تو 1,00,000 کی گھڑی بھی ہے. پھر آپ 1,00,000 کی گھڑی پہنیں گے، جب 1,00,000 کی گھڑی پہنیں گے تو آپ اس سے بھی اوپر کی گھڑی بنوائی جا سکتی ہے. دیکھیں خواہشات کی تو پھر وہ حد کہاں آئے گی، وہ تو چلتا جاتا نا معاملہ. حال میں مزید، حال میں مزید، اور حضور فرماتے ہیں 2 سونے کی وادیاں ہوں تو بندہ چاہے گا ایک اور بھی ہو، اور بندے کا جو پیٹ ہے یہ قبر کی مٹی بھرے گی. تو یہ فضول فیشن کی طرف جانے کی بجائے اگر بندہ جتنا ادھر آگے جا رہا ہے، جتنا اپنی فوٹو کو ایڈٹ کرنے میں ٹائم لگا رہا ہے، اتنے ٹائم میں اگر درود پاک پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے بیڑا پار ہو جائے گا. چلے میں نے کہا برس بھی تذکرہ ایک بات کر ہی دی جائے. جی چلیے آگے. مجھے یہ کلام سنا دیں. ہیں صف آرا سب حور و ملک اور علما خلد سجاتے ہیں. سبحان اللہ، مرحبا. کلام کی فرمائش مدینہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میسیجز بھی ہیں، کویسچنز بھی ہیں، کویسچنز کو ہم بعد میں لیں گے، کچھ آپ کی فرمائشیں پوری کر لیتے ہیں ابھی.
یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، یہ سننا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی، کلام مرحبا. تو شاہ خوباں، یہ کلام سنا ہے. گجرات سے میسج ہے، واہ سبحان اللہ، مرحبا. حمزہ والا سے میسج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کچھ فارسی کا کلام بھی سنائیں. واہ جی واہ سبحان اللہ، مدینہ مدینہ. جی عمر بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے بات کر رہا ہوں، قصیدہ معراج سننا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کو ایکسپلین فرما دیں. وہ سکون ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. یہ علی رضا بھائی ہیں ہند کے شہر رامپور سے. اس میں حضور، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، پورا کلام ہے امام اہل سنت کا. تو کلام اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا. 2 لفظوں کا جواب ہے. اللہ سلامت رکھے عبدالحبیب بھائی کو، بڑا کام آسان کر دیا. آگے جی احمد رضا بھائی ہیں علی پور ضلع مظفر گڑھ سے. واہ سبحان اللہ، بہت شکریہ حضور. یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان التماس ہے. واہ کیا لفظ آپ نے چوز کیا ہے، التماس. ایک گزارش ہوتی ہے، ایک التماس بھی ہوتی ہے. تو التماس جب دونوں بندے جو گفتگو کر رہے ہیں، جب وہ دونوں سٹیٹس کے اندر برابر ہوں تو پھر جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، التماس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال بہت اچھا لگا مجھے یہ آپ کا یہ لفظ جو ہے وہ دیکھ کر. آپ نے کہا جی التماس ہے کہ کلام سنا دیں. پنجابی کلام کی غالباً کوئی فرمائش ہے. بڑی مہربانی جی آپ کی. بہرحال یہ کہہ رہے ہیں سلاں والی سے عرض کر رہا ہوں اور مدینہ آنے والا ہے، یہ کلام سننا ہے. ابھی تو حضور حال یہ ہے کہ اے حسن قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی، اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا. آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا. بہرحال اللہ کریم کرم فرمائے گا تو کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اور بھی کافی سارے میسیج ہیں، ان کو پھر شامل کر لیں گے نیکسٹ فیز میں. آج ایک مدنی گلدستہ بھی ہم انشاءاللہ شامل کرنے جا رہے ہیں. ایک نیا مدنی گلدستہ اپنے سلسلے کا حصہ بنانے جا رہے ہیں. وہ مدنی گلدستہ کیا ہے تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں. آئیے ابھی کلام سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، مجدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار ہے نیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے. لب زلال چشمائے کن میں گوندے وقت خمیر، لب زلال چشمائے کن میں گوندے وقت خمیر. مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے، مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے. جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے
پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے گونج گونج اٹھے گے نغمات رضا سے بوستان گونج گونج اٹھے گے نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے کچھ ثنا خان ہیں وہ جب یہ کلام پڑھتے ہیں نا تو کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا من کار ہے یہاں اخفا کرتے ہیں وا من کار ہے ٹھیک اخفا ویسے بھی حروف کی صفات غیر لازمہ میں سے ہے کبھی رہ بھی جائے تو کام چل جاتا ہے چلیں بہرحال یہ بھی ایک انداز ہے اپنا اپنا انداز ہے مرحبا مدینہ مدینہ کامران بھائی نے اخفا نہیں کیا وا من کار ہے اور اخفا ویسے ہے بھی عربی میں ہے اخفا اور عربی میں بھی بالخصوص قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اسی میں جو ہے قواعد و ضوابط کی بات جو ہے وہ اہم ترین ہوتی ہے چلیں بہرحال جی آگے حروف کی صفات لازمہ بھی ہوتی ہیں صفات غیر لازمہ بھی ہوتی ہیں صفات لازمہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک صفات لازمہ متضادہ اور ایک صفات لازمہ غیر متضادہ صفات لازمہ غیر متضادہ یہ 7 ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب وہ 7 کون کون سی ہیں یہ آپ جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں گے اور قاری صاحب سے اگر آپ پوچھیں گے تو امید ہے اگر انہوں نے پڑھا ہوا ہوگا تو وہ آپ کو بتائیں گے اچھا اور اگر آپ مزید جو ہے وہ چاہیں تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے بھی آپ جی ہاں تجوید کورس کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں حروف کی صفات لازمہ بالخصوص ان کا بننے کو پتہ بھی ہونا چاہیے اور ان کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے صفات لازمہ میں سے ایک صفت ہے وہ ہے تفشی تفشی بھی ایک جو ہے وہ صفت ہے تفشی کیا ہوتا ہے یہ آپ جو ہے وہ پڑھیں مدینہ فیضان تجوید بھی ایک کتاب ہے فیضان تجوید مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس کو پڑھیں کیا زبردست کتاب ہے اس کو پڑھ لیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا تفشی تشفی نہیں ہماری تشفی نہیں ہو رہی تشفی اور ہوتا ہے اور تفشی اور ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے ایک لفظ کے اندر پائی جاتی ہے یہ صفت یہ صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ہے ایک صفت تفشی اور یہ کتنے الفاظ میں پائی جاتی ہے صرف ایک حرف کے اندر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے چلیں بہرحال اب وہ حرف کون سا ہے تو یہ آپ فیضان تجوید کا مطالعہ کریں گے تو جان جائیں گے اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں گے قرآن کریم درست طریقے سے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو ملیں گی دعوت اسلامی دیکھیں کیسے ڈور سٹیپ پر آپ کو مواقع دے رہی ہے پڑھنے کے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے اپنی سہولت کا ٹائم جو آپ کو آسان ہو جو آپ کو ایزی ہو جس میں آپ دے سکیں وقت دے سکیں آدھے گھنٹے کی کلاس اپروکسیمیٹلی ہوتی ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں اور اکتساب فیض کر سکتے ہیں میں جو چیز بتاتا ہوں یہ جس طرح ٹیسٹ کروانے کے لیے ایک یہ چھوٹا سا جسے آپ کہیں کہ ایک ٹریلر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بہرحال ہے چھوٹا سا تو بہرحال پورا اس کو آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے بھی سیکھ سکتے ہیں مدرسۃ المدینہ کے ذریعے سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں جی کامران بھائی ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر رحمت کا سجا صحرا سر پر کیا خوب سہانا ہے منظر کیا خوب سہانا ہے منظر معراج کو دولہا جاتے ہیں صف آرا سب حور و مدد اور غلمان خلد
سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، معراج کو دولہا جاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں، دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دولہا کا جلوہ، اسرا کے دولہا کا جلوہ، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے گئے، جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے گئے، اور معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، عطار اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مدنی گلدستہ جو آج سے ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنانے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے آج کی بات۔ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو انوار المدینہ حاجی وقار المدینہ اطال اللہ امورہ، انہوں نے ہمیں ایک مدنی گلدستہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے اس عنوان پر، آج کی بات۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس کا ایک بہت پیارا سیگمنٹ ہے، ایک حصہ ہے آج کی بات۔ آج کی بات میں ہم انشاءاللہ سوجل بڑے پیارے پیارے رنگ برنگے مدنی پھول سنیں گے، اور اس میں سے بہت زیادہ انشاءاللہ برکات حاصل کریں گے۔ ان مدنی پھولوں پر عمل کر کر انشاءاللہ سوجل دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی چمکانے کا موقع ملے گا، درجات بڑھانے کا موقع ملے گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے آج کی بات۔ آج کی بات میں ہم آپ کو انشاءاللہ سوجل جنتیوں کا جو ایک بہترین کام ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، یعنی تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الحادی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا بھائیوں، پڑوسیوں، غرباء اور مساکین سب کو شامل ہے،
सूरत दहर की आयत नंबर 8 में जन्नतियों का एक वस्फ ये भी बयान किया गया, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, तर्जुमा कंजुल ईमान, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन और यतीम और असीर को। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत के तहत लिखते हैं, यानी ऐसी हालत में जबकि खुद उन्हें खाने की हाजत और ख्वाहिश हो, और बास मुफस्सरीन ने इसके ये माना लिए हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में खिलाते हैं। हजरत सैयदना उत्बतुल गुलाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह को 7 साल तक गोश्त की ख्वाहिश रही। एक रोज इरशाद फरमाया, मुझे अपने नफ्स से हया आई कि मैं 7 साल से मुसलसल उसे गोश्त खाने से रोक रहा हूँ। चुनाचे मैंने रोटी और गोश्त का टुकड़ा खरीदा और उसे भून कर रोटी पर रखा ही था कि एक बच्चे को देखा। मैंने पूछा, क्या तुम फलां के बेटे और तुम्हारा वालिद फौत हो चुका है? इसने कहा, हाँ। मैंने रोटी और गोश्त का टुकड़ा उसे दे दिया। लोग कहते हैं कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह रोने लगे और ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, तर्जुमा कंजुल ईमान, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन और यतीम और असीर यानी कैदी को। इसके बाद आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कभी गोश्त नहीं चखा। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा कि हमारे असलाफ अपनी नफ्स कुशी करके अल्लाह ताला की मखलूक को, यतीमों को, असीरों को और गुरबा और मसाकीन को किस कदर एहतमाम के साथ खाना पेश करते थे। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारे असलाफ की कितनी प्यारी प्यारी अदाएं हैं, कितने मीठे मीठे अंदाज हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस तरह की अदाएं नसीब फरमाए। आइए आपको बहुत प्यारी एक हिकायत सुनाते हैं। हजरत सैयदना जरीर बिन हाजिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह से रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाम के वक्त असहाबे सुफा को दीगर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में तकसीम फरमा देते। तो कोई एक आदमी को ले जाता, कोई 2 को, कोई 3 को, यहाँ तक कि इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 10 तक का जिक्र फरमाया। हजरत सैयदना साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर रात 80 असहाबे सुफ़ा को अपने घर लाते और इनको खाना खिलाते। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। क्या शान है हमारे सहाबा कराम की। अल्लाह तबारक व तआला की राह में किस कदर इनका जज्बा हुआ करता था, और अपने मुसलमान भाइयों को जिनको खाने की हाजत होती, किस तरह एहतमाम के साथ, इज्जत के साथ अपने घर में ले जाकर खाना खिलाते थे। खाना खिलाने की कितनी बड़ी फजीलत है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक ऐसा बाला खाना है कि जिसका बाहर अंदर से और अंदर बाहर से दिखाई देता है। ये बाला खाना उसके लिए है जो मोहताजों को खाना खिलाए। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हिम्मत करें, नियत करें कि हम भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मोहताजों को खाना खिलाएंगे। हस्बे इस्तात इनको खाना खिला के जन्नत के उन बाला खानों को हासिल करने की कोशिश करेंगे जिनकी फजीलत हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे असलाफ में अल्लाह की राह में खर्च करने का बड़ा जज्बा हुआ करता था। सुभान अल्लाह अज़्ज़ व जल। इनकी रूटीन में ये बातें शामिल थीं कि हमने आज किस तरह रब ताला को राजी करना है, हमने कहाँ कहाँ माल खर्च करना है, हमने किस तरह अल्लाह की मखलूक की ज़ियाफत करनी है, कहाँ इनको पानी पिलाना है, कैसे इनको खाना खिलाना है। ये इस तरह के बहाने ढूंढ कर रब की रिजा को हासिल करने की कोशिश किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रिजा के लिए मुसलमानों को खिलाने और पिलाने और इस नेक काम की बरकत से जन्नत में दाखिल होने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सुभान अल्लाह। आज की बात खाना खिलाएं, और वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात है। और खाना खिलाना चाहिए, और खिलाएं तो कैसे खिलाएं? अल्लाह की मोहब्बत में खिलाएं, और मुसलमानों की खैर खाही के लिए खिलाएं, और अल्लाह ताला से अजर व सवाब पाने के लिए खिलाएं,
اور اچھا کھلائیں یہ بھی ہے، اور عزت کے ساتھ کھلائیں یہ بھی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو بہت افضل ترین اعمال میں سے ہے کھانا کھلانا۔ یہ مدنی گلدستہ دیکھا ہے انشاءاللہ، اس سلسلے کو ہم اب مدنی گلدستے کو ہم اپنے سلسلے کے اندر ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ شامل رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تھینکس ٹو رکن شورا، انہوں نے وقت بھی عطا فرمایا اور ریکارڈنگ بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، یوں ہی بہاریں جو ہے وہ لٹاتے رہیں، مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیں۔ آج کا ہمارے سلسلے کا جو موضوع جو جاری و ساری ہے وہ ہے بربادی۔ حافظ صاحب، جو سوچیں ہیں ان کو بھی زنگ لگ رہا ہے، افکار کو بھی زنگ لگ رہا ہے، تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ سوچوں کی بربادی میں کون سی چیز اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مین کردار؟ سلمان، مختلف برائیوں کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، تو سوچ اور فکر کے برباد ہونے کے مختلف اسباب میں سے انسان جو دیکھ رہا ہے وہی سوچ رہا ہے، اسی کے متعلق سوچ رہا ہے۔ برا دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پر مطلب گھر میں ہے تو وہ ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو جو دیکھ رہا ہے وہی اس کے خیالات کے اندر، وہی اس کے جو ہے وہ ذہن کے اندر گھوم رہا ہے۔ اگر خود غرضی کی چیزیں اس کے سامنے چل رہی ہیں تو دماغ کے اندر وہی کیفیت جو ہے اس کے پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، اچھی چیزیں، اچھا سوچنا، اور اچھا سوچنا ہوگا کب؟ جب اچھی سوچ کے فوائد اس کو معلوم ہوں گے، جب بری سوچ کے نقصانات سے وہ واقف ہوگا تو وہ بری سوچ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ حافظ صاحب، بری سوچ کی طرف جائے ہی نہ، جی، بری سوچ کی طرف جائے ہی نہ، قدم بڑھائے ہی نہ، جی، اس میں مجھے تو دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جی، میرا جو ذہن کام کر رہا ہے ابھی، ناقص ذہن، میں بھی ناقص ہوں، میرا فہم بھی ناقص ہے، کہ سوچ جو بنتی ہے جی، وہ ایک تو بنتی ہے دیکھنے سے، جی، اور دوسرا بنتی ہے سننے سے۔ سننے سے آپ جو باتیں سنتے ہیں وہ بھی آپ کی میموری میں جا کے فکس ہوتی چلی جاتی ہیں، جی، اور جو چیز آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ آپ کی فکر بن جاتی ہے۔ بلکہ سوچنے کے اندر اگر آپ دیکھنے کو لیں تو دیکھنا یہ زیادہ، کیونکہ بندہ ویژولائز کرتا ہے نا چیزیں، ذہن میں تصورات آ رہے ہوتے ہیں، تو جو بندہ دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بندہ اگر اپنی سماعت پر اور اپنے دیکھنے پر اگر چیک لگا لے تو یہ جو سوچوں کو زنگ لگ رہا ہے اور اخلاقی ایک بربادی آ رہی ہے، اور بندے کے اخلاق جو ہیں، بندہ اخلاق باختہ ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جب بار بار آدمی بے حیائی کا تذکرہ سنے گا، بار بار اللہ کی نافرمانی کا جو ہے وہ سنے گا، یا اسے بار بار دیکھے گا، تو وہ جیسے اچھی چیز جو ہے اذا تکررا کہ وہ قرار پکڑ جاتی ہے، اسی طرح بری سوچ بھی اور بری چیزیں انسان کے حواس پر حاوی ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر اس کی سوچ اور فکر، وہ تنہا بھی بیٹھا ہوگا پھر بھی برائیوں کا ڈیرا اس کے جو ہے وہ دماغ کے اندر موجود ہوگا۔ اس لیے انسان کو اپنی سوچ اور فکر کو پاکیزہ کرنا چاہیے کہ وہ جو دیکھے گا، اگر بار بار کا اس کا دیکھنا قرآن مجید کی زیارت کرنا ہے تو اس کے دل و دماغ میں وہی ہوگا، تنہا بھی بیٹھا ہوا ہے پھر بھی قرآن مجید کے انوار و تجلیات میں، آیات میں غور و خوض پر وہ مگن ہے۔ اور اگر کسی کا تصور وہ کعبۃ اللہ شریف کا ہے تو پھر وہ تنہا بھی بیٹھا ہوگا، تب بھی اس کے ذہن کے اندر وہی جو ہے انوار و تجلیات والی جو فضا ہے اس کا جو ہے وہ بسیرا ہوگا۔ اور انسان کے ظاہر سی بات ہے کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوا کرتا ہے، تو جیسا وہ اور برتن میں وہی ہوتا ہے جو برتن میں ڈالا جاتا ہے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ تو ابھی پچھلے دنوں رضوان بھائی بتا رہے تھے، آپ بھی موجود تھے سلمان بھائی، کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے کسی بات پر جو ہے غصہ آ گیا، بچے کی بات پر، تو میرے بیٹے نے مجھے دیکھ کر کہا، کہنے لگا ابو جی آپ جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، غصہ جو ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سوچ اور فکر اس بچے کو کہاں سے ملی؟ اس کو سوچ اور فکر اس کے گھر کے ماحول نے، اساتذہ نے، والدین نے، تو یہ جو چیز انہوں نے ڈالی اسی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو
تو اگر ہم اپنی سوچ اور فکر کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے ارد گرد کا ماحول ویسا ہی کریں۔ اگر آپ پھولوں کے درمیان بیٹھے ہوں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی، اور اگر گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوں اور پھر آپ یہ خیال کریں کہ میں بڑی اچھی خوشبو کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ خیال آپ کے خیال تک ہی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے گرد و پیش میں رہنے والے یا آپ کے پاس سے گزرنے والے لوگ آپ کو تنبیہ ضرور کریں گے کہ ماں بدولت آپ پھولوں کے پاس نہیں بلکہ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اچھا ماحول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مدینہ خالد پہلے ایک بات کی اس سلسلے میں کہ بعض لوگ فلسفہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور اسلام پریکٹیکل بات بتا رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھی آپ اپنی سوچ جو ہے وہ اس کو اچھا رکھیں، ستھرا رکھیں، اپنے دل کو جو ہے وہ صاف رکھیں، دل کو جو ہے وہ پاک رکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ فلسفیانہ بات ہے۔ گندگی جو ہے وہ غلط کام کرتے جائیں، جو دیکھنے سے اللہ رسول نے منع کیا، فلمیں دیکھتے جائیں، ڈرامے دیکھتے جائیں، بے حیائی کے مناظر دیکھتے جائیں، بندہ بولے میں اپنے دل کو صاف رکھ رہا ہوں، اپنی سوچ کو جو ہے وہ صاف رکھ رہا ہوں، پاکیزہ جو ہے میری سوچ بڑی پاک ہے۔ عجیب سوچ ہے بھائی، یہ کیسی پاک سوچ ہے؟ ادھر برتن پاک نہ پاک ہو جاتا ہے، ناپاک برتن پاک ہے، جیسے کہ پیالہ ہے یہ پاک برتن ہے، اس میں نجاست ڈالیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ناپاک۔ بھئی آپ کی جیب ہے، آپ کی جیب میں جو ہے وہ 5,000 کا نوٹ رکھا ہوا ہے، اب میں وہ 5,000 کا نوٹ نکال لوں اور آپ کو بولوں، آپ یہ سمجھیں، آپ اپنے دل میں رکھیں، ذہن رکھیں کہ آپ کی جیب میں 5,000 روپے ہیں، اور بھائی ذہن میں رکھنے سے نہیں ہوتا، یہ نکال لیں، اب کہاں سے رہے؟ تو آپ جب بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں پھر آپ بول رہے ہیں میں اپنی سوچ اچھی، اپنی نیت اچھی کروں، اپنی سوچ اچھی کروں؟ نہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے سوچ اور نیت نے برباد اور خراب ہی ہونا ہے۔ پریکٹیکل بات ہے، دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، جو دیکھنے سے منع کیا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھنا۔ چھوٹی سی اور بڑی سادی سی بات ہے، وہ استاد آصف مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ سناتے ہیں، یوں ہی جو فلسفیانہ بات اور جو حقیقت پر مبنی بات ہوتی ہے اس پر۔ صاحب کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو تھا وہ کچھ پڑھ کے آیا، کچھ اس نے علم حاصل کیا اور اپنے باپ کے سامنے بیٹھا، باپ اس کا ایک سادہ سا دیہاتی سا آدمی تھا اور سامنے 2 انڈے رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جی یہ انڈے 2 نہیں ہیں بلکہ 3 ہیں، اور میں اس پر آپ کو دلائل دیتا ہوں۔ اب وہ باپ بیچارہ سادہ دیہاتی سا آدمی تھا، وہ بیٹھا ہوا، اب وہ سن رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے یہ 2 نہیں، یہ 3 انڈے ہیں، یوں ہے یوں ہے یوں ہے، یعنی اپنی لاجکس لے کر آ رہا ہے کہ یہ انڈے 2 نہیں ہیں، کتنے ہیں بلکہ 3 ہیں۔ باپ نے جب سنا تھا 10 منٹ باتیں سننے لگا، یہ کیا کہانیاں، کیا فلسفے مجھے سنا رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، کتنے انڈے ہیں یہ؟ 3۔ باپ نے کہا میں تو کہتا ہوں 2 ہیں۔ اس نے کہا نہیں ابا جی 3 ہیں۔ باپ نے پتا کیا کیا؟ باپ نے 2 انڈے اٹھائے، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ 2 میں لے لیتا ہوں، جو تیسرا ہے وہ تم بنا کے کھا لو۔ تو جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، یہ تو حقیقت کو، فیکٹ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اسلام جو ہے نا، اسلام حقیقت کا پھول ہے، اور سچا گلاب کا پھول بھی کیا ہوگا جو اسلام کی مبارک تعلیمات ہے۔ گلاب کا اصلی پھول کہیں پر لگا ہوا ہو نا، اصلی گلاب کا پودا کہیں لگا ہوا ہو تو یقین مانے پوری فضا کو جو ہے وہ معطر و منبر کر دیتے ہیں اصلی گلاب کے پھول، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کی تعلیمات یہ اصلی گلاب کے پھولوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ مہکی ہوئی تعلیمات ہیں۔ ان کو اپنانے سے انشاءاللہ اخلاق مہکے گا، افکار مہکیں گی، سوچیں مہکیں گی۔ وہ جبھی تو کہا نا بزرگوں نے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر یہ بہاریں اور برکتیں ملیں گی۔ اور اگر بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہیں گے اور بد نگاہیاں کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو بربادیاں ہو رہی ہیں۔ آپ اس میں کیا فرمائیں گے؟ آپ بے پردگی اور یہ بھی ایک دنیا کی محبت، جی، بے پردگی اور دنیا کی محبت، یہ بھی اخلاق کو انتہائی اس وقت بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ جی، کہ بے پردگی کا جو وبال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا معاذ اللہ۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی محبت، انسان دنیا کی محبت میں اندھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کئی طرح کی برائیوں میں وہ مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ کئی یوں کہیے کہ بیماریوں کی ایک جڑ ہے دنیا کی محبت، جس میں باطنی بھی ہیں اور ظاہری بھی ہیں۔ جیسے انسان بخیل آدمی ہے، جو بخیل شخص ہے
اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن لوگوں پر لوگ صبح کرتے ہیں، اس صبح کو 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو سخی ہے تو اس کا عوض اور اچھا کر دے، واہ جی واہ، اور جو بخیل ہے تو اس کو برباد کر دے، بخیل کو برباد کر دے۔ تو یہ سخی جو ہوتا ہے، جو لوگوں کو دیتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہے تبھی تو وہ سخی ہے۔ اگر دنیا کی محبت زیادہ ہوتی تو وہ سخی نہ ہوتا، وہ کنجوس ہوتا۔ تو کنجوس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر؟ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ کنجوس شخص وہ اس کا مال پھر تباہی و بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر لے جاتا ہے، حکیم لے جاتا ہے، یا پھر جناب والا وہ کورٹ کچہریوں میں ان چکروں میں ختم ہو جاتا ہے مال، بخیل کر کے بخلت کر کے اس نے مال رکھا، کسی کو دیا نہیں، خرچ نہیں کیا، جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا، اور نتیجہ پھر یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کی اولاد اسی کے سامنے اسی کا مال وہ پھر تباہ و برباد کرتی ہے۔ اگر وہ دنیا کی محبت کو شروع سے ہی اپنے اندر نہ بٹھاتا اور سخاوت کا مظاہرہ کرتا تو اس کا مال بڑھتا بھی، اور یہ فرشتوں کی دعا ہے، فرشتوں کی دعا قبول ہے، فرشتوں کی دعا قبول ہے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ بھی اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دینا یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ صحیح، ایسی بات ہے۔ یہ ایک بات جو ہم لے کر چلے تھے وہ یہ تھا کہ ہم نے، نظام بھائی نے کہا تھا کہ لوگ جو چینلز دوسرے دیکھتے ہیں، گناہوں بھرے معاملات جو دیکھتے ہیں، اس سے بھی اخلاقی بربادی ہو رہی ہے۔ بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا، بچوں کے ساتھ یہ غلط کاری ہو گئی، اس طرح سے جو ہے وہ انداز اپنایا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چیزیں قرآن کریم پڑھنے سے ایسے نہیں ہوتا جی، احادیث مبارکہ پڑھنے سے اس طرح کے کام بندہ گھٹیا کام نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم رہنے سے بندہ اس طرح کے گھٹیا کام نہیں کرتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل میں اور محبت دل میں بسائے رکھنے سے یہ بربادی اس طرح کی نہیں ہوتی۔ یہ اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ شیطانی کام کرتا ہے۔ مینگنی ہے نا، مینگنی بڑی آسان سی بات سمجھ میں اللہ کرے آ جائے۔ مینگنی کو آپ سونے کا ورق چڑھا دیں، مینگنی کو سونے کا ورق چڑھا دیا جائے تو وہ کیا ہے مینگنی ہی۔ سونے کا ورق چڑھانے سے مینگنی سونا نہیں بنتی۔ تو وہ جو بے حیائی ہے اور جو مطلب بربادی، جس نے اخلاق باختگی کی طرف لے کر جانا ہے، بے حیائی کے مناظر ہیں، ہم ان کو جتنا مرضی جسٹیفائی کر لیں، جہاں سے مرضی لے کر آ جائیں، جو بھی بنا لیں، حقیقت میں اس نے اپنی تباہی اور بربادی ہی لانی ہے۔ 2 لفظوں کی بات ہے، اور وہ یہ ہے جو امیر سنت نے بڑے آسان سے انداز میں کہی ہے کہ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ اپنی سوچ کو اگر صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، اور اخلاق کو ستھرا رکھنا ہے تو بے حیائی کے مناظر سے، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جی ہاں، ضرور بچانا ہے، اور الحمدللہ یہ حیا کا درس، یہ اپنے آپ کو بچانے کا درس دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دے رہا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ یہ ذہن دے رہے ہیں۔ جی ہاں، مدنی چینل پر آ کر درس حیا دے رہے ہیں۔ کیسا پیارا انداز ہے امیر اہل سنت کا۔ اور آج لوگ بات کرتے ہیں میری بیوی میری بیوی، تسبیح پوری پڑھ دیتے ہیں، یوں آگے مطلب لے کر آ جاتے ہیں اور آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ امیر سنت کا انداز کیا ہے؟ بچوں کی ماں، یہ حیا والا انداز ہے۔ یہ بعض اوقات بندے کو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر عقل جو ہے وہ حیا کے اندر جو ہے وہ دھلی ہوئی ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ طبیعت میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو ہم امام غزالی رحمہ اللہ کا مبارک انداز ہے، امیر سنت نے جو انداز لیے ہیں اولیاء کے انداز لیے ہیں، تو یہ اس انداز میں آپ جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں، بد نگاہی سے بچا رہے ہیں اور ذہن دے رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑھنا۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے اگر ہم یہ چیزیں اپنائیں گے، تعلیمات سنیں گے، ان پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ملے گا، اور اگر ہم اور انہی کو آگے بڑھائیں گے تو فائدہ ملے گا، اور اگر ان سے روگردانی کریں گے تو پھر وہی ہو رہا ہے جو بربادی ہو رہی ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، قبر بھی برباد۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ روشنی بھی ہیں اور لوگوں کو بربادی سے بچانے والی چیزیں بھی ہیں۔ جی، فائدہ اسی میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ جی، ورنہ جیسے بنی اسرائیل میں ہوا کرتا تھا کہ حرمت والے مہینے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ حرمت نہ ہم اپنے مہینے سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے مہینے آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ جی،
मुहर्रम को सफर कर दिया, सफर को रबीउल अव्वल कर दिया और इस तरह आगे पीछे कर दिए महीने, और कहा कि इस महीने में जंग करने का दिल कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करने का दिल कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया हुआ है। या जो एक रस्म व रवाज वहां का जो बना हुआ था उसके मुताबिक वो हराम था। तो क्या कहा कि इस महीने की हुर्मत अगले महीने में मुंतकिल हो गई है अपनी मर्जी से ना, और फिर उस महीने में जो अल्लाह तबारक व तआला ने काम करने का मना किया था वो करने लगे। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, ज़ुय्यिना लहुम सूअ अमालिहिम, इनके बुरे अमल इनके लिए मुज़य्यन कर दिए गए। इसी तरह कई मकामात पर कुरान में ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि शैतान इनके बुरे अमाल को इन्हें अच्छा करके दिखाता है। वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, ये शैतान का काम होता है कि बुरे कामों को भी वो अच्छा करके दिखाता है। उसूली बात यह है कि मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे दें वो ले लो, जिससे मना कर दें उससे बाज रहो। एक बात किसी ने बयान की, कहा कि एक भैंस थी, वो शहरी इलाके में रहा करती थी, और फिर बाद में ये हुआ कि वो उसका सौदा हो गया, बिक गई, वो उसका मालिक उसे गांव ले आया। अच्छा। उसकी शहरी सहेलियों ने उससे ये कहा था कि गांव में ना जो मादा जिन्स होती है उसको उसके हुकूक नहीं मिलते, तो जब आप जाओ तो पहले ही मालिक से मुतालबा कर देना कि मुझे हुकूक पूरे चाहिए मेरे। तो ये आई तो मालिक ने उसके काम में लगा दिया, उसने हुकूक का मुतालबा किया था। किसी शख्स का गुजर हुआ तो जो उसका मालिक था उसने उससे मालिक से पूछा, भाई ये भैंस है, भैंस को तुमने हल जोतने पे लगाया हुआ है और जो बैल है बैल आराम से छप्पर के नीचे बैठा हुआ है, ये क्या मामला है? तो उसने जवाब दिया कि असल में ये जब आई ना तो इसने मुझसे हुकूक मांगे। मैंने इससे कहा कि जनाब यहाँ ना बैल के हुकूक ये हैं कि बैल हल जोतता है। उसने कहा हाँ जी मैं हल जोतूंगी, मैं कोई एक घर में चार दीवारी में नहीं रहने वाली, मैंने तो वो काम भी कर लूंगी और इसके साथ भी आकर खड़ी होंगी, एक बराबरी हो ना, तो मैं ये करूंगी। तो कहा कि अब नतीजा ये है कि मैंने इसको बता दिया कि बैल हल जोतता है, तुम्हें हल जोतना पड़ेगा, ये खुशी खुशी हल जोतती है। और वो जो बैल छप्पर के नीचे बैठा है ना, वो सारा दिन आराम करता है या हल जोतती है, और दूध भी उसको बाद में देना पड़ता है, और बैल इसको इसके हुकूक मांगने पर मजीद उकसाता है, और मांग, मैं सारा दिन बैठा रहूंगा और फिर तुझे काम करते रहना पड़ेगा। तो जहां जो चीज जिस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई हुई है उसको वहीं लिया जाए। अपनी तरफ से अपने हुकूक, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा भी कर सकता हूं तो मैं ये भी कर लूंगा, बवक्ते जरूरत घर वालों का, खवातीन का, मर्द के साथ कफालत में हाथ बटाना, वो भी घरेलू दस्तकारी के साथ, शरई के अंदर। जी हाँ बिल्कुल खालिद भाई, दीन इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है और प्रैक्टिकल दीन है। ये भी हमें बताया गया है कि अगर कोई कसबे माश करना है तो वो कैसे करना है, उसका भी तरीकाकार हमें बताया गया। जिस तरफ आप आज देखें दीन इस्लाम में पूरे आ जाए, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर शय यहाँ पर मौजूद है और हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। हम क्यों कहीं और देखें, क्यों किसी तरफ जाएं, हमें तो हाजत नहीं है। हमारा दीन इस्लाम हमें बता रहा है। अमीर सुन्नत ने बड़ी प्यारी एक किताब जो है वो तस्नीफ फरमाई है, पर्दे के बारे में सवाल जवाब, बड़ी जबरदस्त किताब है, यकीन माने पढ़ने से ताल्लुक रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी है, आप भी नियत कर लें, इस्लामी भाई भी पढ़ें, इस्लामी बहनें भी पढ़ें। इस्लामी भाइयों के लिए भी जो है वो ये अफादियत से खाली नहीं, फायदे से खाली नहीं है, इस्लामी भाइयों के लिए भी फायदे से खाली नहीं है। इस्लामी भाइयों के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, इस्लामी बहनों के हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। पर्दे के बारे में सवाल जवाब ये किताब पढ़नी चाहिए। हया को अपनाएं और दीन इस्लाम के अंदाज को अपनाएं। दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है, कब्र में भी इज्जत है, हशर में भी इज्जत है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत सारी बातें जो है वो इस उन्वान पर बात और भी की जा सकती हैं। अल्लाह ताला बल कबूल फरमाए जो अर्ज किया है, और अल्लाह ताला हमें हया की ज़रूरत अता फरमाए और बेहयाई से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, बेहयाई के मनाजिर देखने से महफूज फरमाए। आपके बच्चे अगर गुलाम रसूल के मदनी फूल ये एनिमेटेड खा के देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे और जो उसमें बयान किया जा रहा है वही बोलेंगे। और अगर ये नहीं देखेंगे, कुछ और देखेंगे, तो फिर जो देखेंगे बच्चे वो ही करेंगे। बंदर के बारे में बात मशहूर है कि ये बहुत कैच करता है चीजों को, लेकिन इंसान के बच्चे के बारे में है कि इसके अंदर कैच करने की सलाहियत बंदर से भी ज्यादा है। ये बच्चा बहुत कुछ ले रहा होता है, तो जो हम इसको दिखा रहे हैं कार्टून के उन्वान पर, फिल्मों के उन्वान पर, जो हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, अपने बेटों को दिखा रहे हैं, अपनी बेटियों को दिखा रहे हैं,
یہ بچے، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں اس سے ایک میسج لے رہے ہیں. اب ہم غور کر لیں جو دکھا رہے ہیں وہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو کیا میسج دے رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں. اللہ کے لیے سلیم عطا فرمائے. یہ موضوع جسے سچ کہوں تو حقیقت اور انصاف یہی ہے کہ یہ موضوع نگران شورا اور امیر سنت کی ذات بابرکات کے بیان کرنے والا ہے، نگران شورا کے بیان کرنے والا ہے، جانشین امیر سنت کے بیان کرنے والا ہے. بہرحال کچھ جو ہم نے بھی عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی اخلاص و استقامت نصیب فرمائے اور بربادیوں سے بچائے، اخلاقی بربادی سے بچائے. جو بندہ اخلاق باختہ ہو جائے، نہ اس کی عزت رہتی ہے، گھر والوں کی عزت بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہے، ماں باپ کی عزت بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور بچے اگر ہوں تو بچوں کی عزت بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نشہ جو ہے نا، نشہ عزت برباد کرنے والے کام، ان میں تو ایک یہی جیسے بیان ہوا، بے حیائی کے مناظر دیکھے گا، وہی بے حیائی، وہی شیطانیت اس پر جو ہے وہ سوار ہوگی، پھر یہ شیطانی کام کرے گا تو بربادی کے، اور عزت بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، گناہ الگ ہوگا. اور اسی طرح دیگر کام جو ہیں جو عزت کو برباد کرنے والے، ان میں صاحب ایک نشہ بھی ہے. نشہ کرنے والا دیکھیں گھر والوں کی عزت برباد ہے، بچے ہیں تو اس کو بھی لوگ کیا بولیں گے، نشیل بال پہ جاندے جناب، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بالکل سلمان بھائی، یہ تو مطلب خود اپنی عزت بھی اور خاندان بھر کی عزت کو بندہ جو ہے وہ داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگ بھی ایسے کہ اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرنے کے بجائے طنز اور جو ہے وہ تانوں کے تیر اس کے عزیز و اقارب پر برسا رہے ہوتے ہیں، اس کی اولاد پر. حالانکہ اگر آپ اس شخص کی اصلاح کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو اس کی اولاد ہے، اس کے عزیز و اقارب ہیں، ان کی دل آزاری مت کیجیے. تو اس اعتبار سے اس شخص کو بھی جو اس برے کام میں پڑا ہوا ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے کہ نہ صرف اپنی عزت کو بچائے بلکہ دوسرے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنی اولاد کی جانب بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھنے سے اس کے اسباب کو بندہ دور کرے. اور پھر نشہ تو سلمان بھائی یہ ایسی چیز ہے کہ علمان والحفیظ انسان کو اس طرح سے برباد کر دیتا ہے، اور پھر بعض اوقات یعنی جسمانی صحت برباد، مال برباد، ہر شے مطلب گھر برباد، اور پھر بعض اوقات جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو معاذ اللہ ایمان سے بھی جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بندہ. تو یہ تو ایسی بری بلا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. نشے کی طرف بھی نہ جائیں. نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں تو حضور کی محبت کا نشہ ہونا چاہیے. یہ گندے نشے دنیا کے یہ اپنے کو تو نہیں چاہیے، نہ ہمارے لیے ہیں نہ ہم نے یہ کرنے ہیں. یہ جو گندے لوگ ہیں یہ انہی کے کام ہیں، اچھے لوگوں کے کام نہیں ہے. موٹی سی اور سادی سی بات ہے. چلیں آگے چلتے ہیں، کچھ آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. ہاں، بلکہ کالز شامل کرنے سے پہلے ایک مدنی گلدستہ آج ہم پھر شامل کرتے ہیں، روحانی علاج. بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس کا ایک سیگمنٹ ہے روحانی علاج. آج کے سلسلے میں ہم جو روحانی علاج پیش کرنے جا رہے ہیں وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے بیمار عابد میں امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے. اور آج کا روحانی علاج کینسر کے حوالے سے ہے. امیر اہل سنت نے 4 علاج کینسر کے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ روحانی علاج آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے. وہ علاج یہ ہے کہ جو شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جائے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور درمیان میں سورہ مریم پڑھے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم اور درمیان میں ایک دفعہ سورہ مریم جو کہ قرآن پاک کے 16ویں سپارے کے اندر موجود ہے. اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے. اب ضرورتاً اس میں اور پانی ملاتے رہیں، اور مریض سارا دن یہی پانی پیے، یعنی جب بھی پانی کی اس کو حاجت ہو، صبح دوپہر شام 10 دفعہ 20 دفعہ، بعض اوقات یہ بھی ایک ذہن میں آتا ہے کہ کتنی دفعہ پیا جائے، تو میکسیمم جتنا بھی پیا جا سکتا ہے اسی میں سے پئیں. اور یہ عمل 40 دن بلا ناغہ کرتے رہیں، یعنی روزانہ یہ عمل کریں. 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ایک دفعہ سورہ مریم پڑھنی ہے، پھر وہ پانی میں دم کر لینا ہے، سارا دن وہ پانی پیتے رہنا ہے، جتنی دفعہ بھی پینا ہے. اگلے دن پھر یہی عمل کر لیں. اب اس میں اگر خود عمل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر مریض خود یہ عمل نہیں کر سکتا، مثال قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا یا اس کی کیفیت اس طرح کی ہے، طبیعت ایسی ہے کیا وہ تلاوت نہیں کر سکتا،
تو اس کو کسی اور صحیح خاں سے، یعنی جو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکتا ہو، ایسے شخص سے دم کروا لیجئے پانی، یعنی وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دے اور پھر مریض کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو کینسر کے مرض میں بہت زیادہ مفید پائیں گے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آپ بھی خیر خواہی امت کی نیت سے اس روحانی علاج کو آگے دوسروں تک پہنچا کے ثواب حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 سلامتی دے، راحت دے، اور باقی جو کینسر کا مریض ہو اور بالخصوص اسے ڈاکٹر مایوس العلاج کر دیں تو پریشانی ظاہر سی بات ہے اپنی جگہ پر ہوتی ہے. آج بھی صبح ایک بابا جی ہیں، ان کو ملا ہوں میں، تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ گھر والوں کو مطلب کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے مایوس العلاج کر دیا ہے. بہرحال روحانی علاج بھی وہ کر رہے ہیں اور طریقہ کار تو جاری ہے علاج کا. اللہ تعالیٰ بہرحال خیر فرمائے، عافیت دے، سلامتی دے اور راحتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے، مجھے بھی بچائے اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راحتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، آزمائشوں سے بچائے. ہم آزمائشوں والے بندے نہیں ہیں. اللہ کریم بس ہمیں بے حساب ہی جو ہے وہ بخش دے اور ہم پر کرم فرمائے. اور اگر آزمائش آئے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے میسیجز بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ ہیں جی ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان سے رانا عبدالستار ایڈوکیٹ ہیں. ان کا اپریسیشن کا میسیج ہے: سر، بنڈل آف تھینکس فار یور اپریسیشن. آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار یور میسیج. بہت شکریہ، آپ نے میسیج فرمایا. یہ ہیں جی سوال ہے کہ گھر میں اگر جو بچوں کا باپ ہے یہ برا سلوک رکھتا ہو اور باہر لوگوں سے اچھے طریقے سے ملتا ہو، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ جی حافظ صاحب. سلمان بھائی دیکھیں، اگر کسی شخص کے اندر برائی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کس انداز میں درست کرنا ہے. اگر گھر کے افراد اس کو یہی کہتے رہیں گے نا کہ تم باہر والوں کے ساتھ بڑے اچھے ہو، ہمارے ساتھ بہت برے ہو، تو اس سے وہ سدھرنے والا نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر جو برائی ہے وہ دور نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے پراپر جو درست طریقہ کار ہے کسی کی اصلاح کا. اگر آپ سمجھا سکتے ہیں، اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہیں، احساس دلا سکتے ہیں، سبحان اللہ. ورنہ کسی اچھے طبیب کی جانب اس کو ریفر کر دیں، ایسا طبیب جو اس کی اس برائی کو دور کر دے. جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، امیر اہل سنت کی پیاری باتیں ہیں، اور اسی طرح نگران شورا کی پیاری باتیں ہیں. ایسے مطلب جو مبلغ دعوت اسلامی ہے، کوئی اچھا اسلامی بھائی سمجھانے والا، اچھی انفرادی کوشش کرنے والا، تو انشاءاللہ الرحمن اس سے کما حقہ فائدہ ہوگا. ورنہ غلط انداز میں اگر کسی اصلاح کرنے جائیں گے تو پھر اصلاح نہیں بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہوگا. اللہ محفوظ فرمائے. امیر علیہ سنت نے جو روحانی علاج 40 روحانی علاج، سبحان اللہ، علاج لکھا ہے 90 مرتبہ یا حمیدو، 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر وہ جس گلاس میں وہ پانی پیتا ہے اگر اس خالی گلاس پر دم کر دیا جائے اور وہ اس گلاس میں پانی پیتا رہے تو اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. مدینہ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی عطا فرمائے اور جنہوں نے میسیج کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو راحت بھی عطا فرمائے. اچھا سلوک کرنا چاہیے، موذی مت بنے. ایک بات جو ہے نا وہ یہ ذہن میں بنا لیں، مسلمان اتنا موذی نہیں ہوتا. موذی آذا یوزی اذا فہوا موذی. موذی مطلب تکلیف دینے والا. تکلیف دینے والا بندے کو نہیں بننا چاہیے. موذی جو ہوتا ہے نا اس کی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ موذی کے لیے تو احکام بھی الگ ہی ہیں. اللہ خیر فرمائے. تو موذی نہیں بننا. جی، برائی کرنے والے کے ساتھ اگر بندہ اچھائی کرتا رہے اللہ کی رضا کے لیے، جی، اور پھر ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا رہے، اللہ کی ہمت جواب دے جاتی ہے. سلمان دیکھیں جو ہمارے اپنے ہیں ان کے ساتھ ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر میرے گھر میں کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو اب مجھے اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ اپنے دل کو دیگر لوگوں سے زیادہ بڑھ کر بڑا رکھنا چاہیے. تو اور پھر تعلق بھی ہے دیکھیں اس کے ساتھ، اور ریلیشن شپ بھی ہے، پیار محبت بھی ہے، سب کچھ ہے. تو پھر اب مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، تو یہ جہنم کے رستے پر جا رہا ہے، لوگوں کی دل آزاریاں کر رہا ہے، یہ میری کر رہا ہے، تو میں اس کے لیے کچھ خصوصی انتظام کروں. اللہ کریم سے دعا بھی ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی والا معاملہ بھی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرما دے گا. مدینہ واٹس ایپ جو جی
محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم سے بڑھ کر علم والا اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. کہ بندے اسے برا بھلا کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بندوں کو رزق دیتا ہے اور رزق میں برکت بھی دے رہا ہوتا ہے، اللہ 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 وسعت بھی دے رہا ہوتا ہے. برا بھلا کہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ رزاق ایسا ہے، قادر مطلق ہے. کوئی اسے برا کہے تو وہ چاہے زمین میں گاڑ دے. کتنی ہی بستیاں تباہ ہو گئیں اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ایسی بات. جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہہ رہا ہو، اور اللہ کریم جل وعلا قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی رزق دے رہا ہو کہ بندہ پلٹ آئے، پھر اس کی رحمت یہ صدائیں دے رہی ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ رب کا معاملہ ہے. بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی میری غلطیوں پر، میری کوتاہیوں پر، میری برے اعمال و حرکات پر پکڑ نہیں فرما رہا. کوئی میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، معاف کرو. میں بھی درگزر کر دوں. جی عابد بھائی. جو آپ فرما رہے تھے نا کہ موذی نہ بنے، اس پر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا. سبحان اللہ. یسروا ولا تعسروا. سبحان اللہ. خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ. صحیح. اور آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو. مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. یہ انداز ہونا چاہیے ایمان والوں کا. اللہ نصیب فرمائے. گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 6 منٹ باقی ہیں. مدنی پھول کافی سارے ہیں جو بیان ہونا مطلب باقی ہیں. موضوع ظاہر سی بات ہے ایک بڑی وسعت رکھتا ہے یہ موضوع. کچھ ہم نے بیان کیا ہے. بلال بھائی سے آخری مدنی پھول لیتے ہیں، پھر صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. موذی نہیں بننا، ہم نے راحت دینے والا بننا ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے انہیں ہم نے راحتیں دینی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ ذہن بنائیں، ایک مسلمان کی، ایمان والے کی یہ امتیازی شان ہونی چاہیے. جی بلال بھائی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بربادی سے بچنے کا ایک بڑا زبردست نسخہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتهلك. یعنی تم صبح کرو تو اس حال میں کرو، یا تو عالم ہو، سبحان اللہ، یا پھر علم سیکھنے والے بنو، سبحان اللہ، یا پھر علم کی باتیں سننے والے ہو، سبحان یا اللہ، ان لوگوں سے محبت کرنے والے ہو. اور پانچواں نہ بننا، اگر پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہی مدنی پھولوں پر سلسلے اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ. اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، امیر سنت کے مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، مدنی پھول سنتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اخلاق و کردار کی بربادی سے، اور اللہ نے چاہا تو ایمان کی بربادی سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا سے نجف جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام آتا ہے حلہ، جہاں پر یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ۔